السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 32 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہم ڈیٹا پریزنٹیشن کی بات کریں گے. یہ وہی ٹاپک ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا اور اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس میں وی ور ایٹ دا اسٹیج ویئر وی ور لوکنگ ایٹ دی پارٹس آف دا ٹیبل. اب پارٹس آف دی ٹیبل میں ہم نے پہلی بات کی کہ سب سے پہلے جو ہمارا ٹیبل ہے وی ہیو ٹو گیو اے نمبر ٹو ایچ ٹیبل. جیسے ہم کسی کا نام رکھتے ہیں اسی طرح ہم نے اس ٹیبل کا نمبر لکھنا ہے. نمبر کے ساتھ ہم نے اس کا نام بھی بتانا ہے. تو نمبر جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ کہا اس لیے ہم رکھ رہے ہیں کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس ٹیبل کو، اور اس ٹیبل کو ایک دفعہ نہیں ہو سکتا، ایک سے زیادہ دفعہ ریفر کرنا پڑے. تو اگر ہم نے اس کو نمبر کیا ہے تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی کہ ہم کبھی بھی ہم اپنی رپورٹ میں کہیں بھی اس کو ریفر کرنا چاہیں تو وی کوڈ سے کہ یہ بات ہم نے ٹیبل نمبر 100 میں بھی دیکھی ہے یا اس کو آپ دیکھیے. ایک بات ہو گئی. اسی میں جب ٹیبل نمبر کی بات کر رہے ہیں تو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ میں جب بھی آپ اس ٹیبل کو ریفر کریں تو آلویز ریفر ٹو دا ٹیبل بائی اٹس نمبر. اٹس ایزیئر ٹو ریفر ٹو دا نمبر. اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل گیون ابو اور ٹیبل گیون بلو. اس میں ہو سکتا ہے آپ کا یہ جو لاسٹ سینٹنس ہے گیون بلو وہ صفحے کا آخری سینٹنس ہو اور ٹیبل اس صفحے میں نیچے کہیں بھی نہ ہو، اگلے صفحے پہ چلا گیا ہو. تو اس لیے ہم ٹیبل کو نمبر کرتے ہیں اور جب بھی اس ٹیبل کو ہم ریفر کر رہے ہیں تو اس کو ہم اس ٹیبل کے نمبر سے ریفر کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس ٹیبل کا نام کو رکھنا ہے. سو گیو ایچ ٹیبل اے ٹائٹل. دا ٹائٹل جو ہم آپ اس کا دیں گے دیٹ شوڈ بی کنسائز اینڈ میننگ فل. سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے بائی ویریٹ ٹیبل، اس میں ہمیں ان دونوں ویریبلس کی بات کرنی ہوگی. دونوں ویریبلس کا ہم نے نام دینا ہوگا، یعنی اتنی انفارمیشن اس ٹائٹل میں ہونی چاہیے وچ شوڈ بی میننگ فل. یہ جو میں نے دونوں باتیں کہی ہیں یہ اگرچہ بات تو میں کر رہا ہوں اس اسٹیج پر جہاں پر ہم بائی ویریٹ ٹیبل کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ چیز ایکولی اپلیکیبل ہوں گی اور یہ پوائنٹس جو ہیں ایکولی اپلیکیبل ہوں گے ٹو اے ٹیبل وچ از اے یونیویریٹ کائنڈ آف ٹیبل. تو اس لیے یہ ایسا نہیں سمجھیے گا کہ یونیویریٹ کے لیے کوئی اور ہیں سے اصول اور بائی ویریٹ کے لیے اور ہیں. صرف یہ ہے کہ ان میں سے جو چیزیں یونی ویریٹ پہ اپلیکیبل ہیں ان کو ہم وہاں رکھیں گے، اور جو بائی ویریٹ کی بات ہوتی ہے ہم بائی ویریٹ کے حوالے سے کریں گے. تو ہمارا جو بائی ویریٹ ٹیبل ہے اس میں تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں دو ویریبل چونکہ رکھے ہیں، دونوں ویریبل کے اپنی اپنی جگہ پر جہاں بھی ہیں ان کا ہم نے اوپر نام لکھنا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلے گا کہ اس ویریبل کے نیچے، یا اگر ہم سائڈ کی بات کر رہے ہیں تو سائڈ میں ہم اس کی کیٹیگریز کی بات کریں گے. اب کیٹیگریز جو ہیں آبویسلی جتنی بھی ہوں گی ان کے ہم نے نام رکھنے ہیں. سو دوسرا امپورٹنٹ چیز جو ہے وی ہیو ٹو give a name to the variables، کہ وہ ویریبل دو ہیں تو دونوں کے ہم نے نام وہاں پر دینے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا کون سا ویریبل کدھر ہے، بٹ سرٹنلی یہاں irrespective of the fact کہ ہمارا کون سا ویریبل کدھر جا رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کالم وائز ویریبل آ رہا ہے اس کا اپنا نام جو بھی ہے وہ دیجیے، اور جو رو وائز ویریبل آ رہا ہے اس کا اپنا نام جو بھی ہے، تاکہ ریڈر کو یہ پتہ چلے یہ کون سے ویریبل ہیں. اور پھر کالم کی اگر بات کر رہے ہیں
تو کالمس میں اس کی جو کیٹیگریز ہیں، کیٹیگریز کے اپنے نام وہاں دینے چاہیے اور دینے ہوں گے. اسی طرح رو وائز اب بات کر رہے ہیں، جو ہم نے رو وائز ویریبل رکھا ہے اس کی جو کیٹیگریز ہیں اس کے بھی ہمیں نام جو ہیں وہ لکھنے ہوں گے، دینے ہوں گے، سو دیٹ دا ریڈر نوز کہ اس میں کیا انفارمیشن آ رہی ہے. سو ہمارا تیسری جو امپورٹنٹ پارٹ آف دی ٹیبل ہے وہ یہ ہے، لیبل دا رو اینڈ کالم ویریبلس اینڈ گیو نیم ٹو ایچ آف دی ویریبل کیٹیگریز. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. اس کی میں نے ابھی ایکسپلینیشن کی. ہماری چوتھی جو امپورٹنٹ پارٹ آف دی ٹیبل ہے، دیٹ از انکلوڈ دا ٹوٹلز آف دا کالمس اینڈ روز. اور یہ جو ٹوٹلز ہیں ان کو ہی ہم مارجنلز بھی کہتے ہیں. یعنی ہر ویریبلس کی کیٹیگریز ہیں اور ان کا obviously کیٹیگریز میں اس کی پارٹس کے ڈیٹا ہوگا اور ان کا جو ٹوٹل ہے وی ہیو ٹو گیو اے ٹوٹل آف دیٹ ایز ویل. یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی ٹیبل میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ وہ پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے کون سا بیس استعمال کیا ہے، کون سا جو ہے ٹوٹل یوز کیا ہے. پتہ چلے گا کہ یہ پرسنٹیج کس ٹوٹل سے ہے، اور اس کے برابر میں پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کس طرح سے پرسنٹیجز کے جو اپنی فگرز ہیں ان کو ایڈ اپ کریں تو ان کا اپنا ٹوٹل آئے گا. تو یہاں پر دونوں ہی ٹوٹل آ سکتے ہیں، فریکوینسیز کا ٹوٹل اور پرسنٹیجز کا ٹوٹل. اب یہ ریسرچر کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ وہ دونوں فگرز دینا چاہتا ہے یا ایک دینا چاہتا ہے. جسٹ پاسبل کہ وہ صرف پرسنٹیجز دیتا ہے اور یہ جو ہمارا ٹوٹل ہے وہ کہیں ایک جگہ پہ ٹوٹل کے خانے میں ایز اے بیس وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے جو ہمارے سیلز بنتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے یہ فگرز نہ دے. نو دیٹ ڈپینڈز آلسو ڈپینڈز اپون ہاؤ بگ دا ٹیبل از. اس ٹیبل میں کتنے خانے ہیں اور اس میں کیا اتنی ہم فگرز دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، مینیج ہو سکتی ہیں نہیں مینیج ہو سکتی. اور بہت زیادہ اگر فگر ٹیبلز میں آ جاتی ہیں دین دیٹ ٹیبل مائٹ بیکم unwieldy, bulky, may be difficult to understand and may become confusing. So include the totals, اور یہ ٹوٹلز دونوں ویریبلس کے آئیں گے اور انہی ٹوٹلز کو ہم میں نے ابھی کہا کہ ہم ان کو مارجنلز بھی کہتے ہیں. ہمارا پانچواں امپورٹنٹ پارٹ آف دی ٹیبل از دیٹ ایچ نمبر or place that corresponds to the intersection of the category for each variable is cell of a table. چونکہ دو ویریبل ہیں ہم ان کو کراس کلاسیفائی کر رہے ہیں تو obviously جو ایک فگر آئے گی وہ دونوں ویریبلس کی عکاسی کرے گی، اور یہ جو دونوں فگرز کی دونوں ویریبلس کی انٹرسیکشن پہ جس کالم میں جس خانے میں یا جس بلاک میں یہ فگر آ رہی ہے اس بلاک کو ہم سیل کہتے ہیں. اور ہمارا آخری پوائنٹ پارٹس آف دی ٹیبل میں آ رہا ہے کہ اگر اس ٹیبل کے جو ٹوٹل نمبر ہیں، مثال کے طور پر ہم نے دو ویریبلس لیے ہیں، ہمارا ٹوٹل کیس جو ہے میری پچھلی مثال میں دیکھوں تو ٹوٹل کیس کے لیٹر سے ہمارے پاس 3000 کیسز ہیں. 3000 سے ہم نے ایج پوچھی ہے، 3000 سے ہی ہم نے ایٹیٹیوڈ پوچھا ہے. تو ٹوٹل ہو سکتا ہے ایک ویریبل کا تو پورا 3000 ہی آ رہا ہے، دوسرے کا ہو سکتا ہے ہمیں دو رسپونڈنٹ نے جواب نہیں دیا ہو. تو وہ جو دو ہیں اگر ریسرچر کا یہ ڈیسیشن ہے کہ وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتے تو ان کو ہم پھر مسنگ کیسز کہتے ہیں. مسنگ کیسز کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم امیڈیٹلی ایٹ دا باٹم آف دا ٹیبل ہم دیتے ہیں تاکہ ریڈر کو یہ پتہ ہو کہ اگر ٹوٹل پورا نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا ہے، اینڈ دیٹس دی کائنڈ آف ایکسپلینیشن وچ از نیڈیڈ. دین وی موو آن ونس وی ہیو دس ڈسٹریبیوشن آف دا فگرز اور دی فریکوینسیز، پھر ہم بات کرتے ہیں پرسنٹیج کی. Now
how do we do the percentaging? اس میں دیکھیے ریسرچرز کنورٹ را کاؤنٹ ٹیبلز انٹو پرسنٹیجز ٹو سی دا بائی ویریٹ ریلیشن شپ. اب اس میں جو پرسنٹیج ہے پرسنٹیج کو پرسنٹیج کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ہم پرسنٹیج کیوں کر رہے ہیں, مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو یوز دیٹ اسٹیٹسٹک فار میکنگ اے کمپیریزن آف ون گروپ ود این ادر گروپ, تو اس لیے ہم پرسنٹیج کر رہے ہیں. اب پرسنٹیج اس بائی ویریٹ ٹیبل میں ہم نے کرنی ہو تو ہمارا بیس کیا ہوگا. اس میں 3 قسم کے آپ کو بیس نظر آتے ہیں. ہم پرسنٹیج جو ہے ہر کالم کے نیچے جو ٹوٹل آ رہا ہے اس کالم کی وہاں سے ہم پرسنٹیج نکال سکتے ہیں. اس میں رو بھی آ رہی ہے, رو کا بھی ٹوٹل ہے, ہم اس رو کے ٹوٹل سے بھی پرسنٹیج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اور ایک اوور آل ٹوٹل ہے آخری کالم میں, جہاں کہ میں نے 3000 کی بات کی ہے, ہم وہاں سے بھی ٹوٹل سے پرسنٹیج نکال سکتے ہیں. لیکن ان 3 پرسنٹیجز میں سے زیادہ میننگ فل جو پرسنٹیجز ہیں وہ 2 ہیں کہ ہم رو وائز پرسنٹیج کیلکولیٹ کرتے ہیں یا ہم کالم وائز پرسنٹیج کرتے ہیں. اب یہ رو وائز جو ہے وہ میننگ فل ہے, وہ اپروپریٹ ہے کہ کالم وائز ہے. اگین دیٹ ڈپینڈس اپون ہاؤ وی ہیو پلیسڈ آور ویریبلس ان دا ٹیبل, بیکاز it is the researcher who again decides which way he is going. اور researcher کا جو decision ہے that is dependent upon the hypothesis. اگر hypothesis میں ہم 2 variable لے رہے ہیں اور ان میں سے ہم نے ایک کو لیا ہے independent variable ہے, دوسرا جو ہے وہ dependent variable ہے, تو then we have to look at the table کہ اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ٹوٹلز کدھر آ رہے ہیں اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ٹوٹل کدھر آ رہے ہیں. Now that's the crucial point which is very important for the decision with respect to the calculation of percentages کہ ہم column wise ان کو calculate کریں یا ہم row wise ان کو calculate کریں. So percentage by row and column often used and show دا ریلیشن شپ. آج ریلیشن شپ کی جب میں نے بات کی تو میں نے 2 ویریبل کی بات کی ہے, اور جب ہم ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں دین وی آلسو لک انٹو کہ ہمارا جو ہے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہماری ہائپوتھیسس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کون بنتا ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کون بنتا ہے. تو واٹ از اے اپروپریٹ وے آف پرسنٹیجنگ اور رائٹ وے آف پرسنٹیجنگ, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جو ہے ویریبل وہ انڈیپینڈنٹ کون سا ہے اور ڈیپینڈنٹ کون سا ہے. تو اس میں بات یہ ہے کہ پرسنٹیج بائی رو اور بائی کالم ایدر could be appropriate, it doesn't make much of a difference. The only thing is کہ کیا ہم نے جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ ہم نے رو وائز رکھا ہے, کیا انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ٹوٹل جو ہیں وہ رو وائز ہو رہے ہیں, یا ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو کالم وائز رکھا ہے. اگر کالم وائز رکھا ہے تو ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے جو ٹوٹلز ہیں وہ کالم وائز ہو رہے ہوں گے. Now that is the decision. The reader has to find out where is the independent variable and in which direction the frequencies are being added up. کس طرف کو اس کے ٹوٹل ہو رہے ہیں. ہم نے پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے اس طرف کو جس طرف کو ہمارے انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ٹوٹلز ہو رہے ہیں. I repeat this is very important because sometimes we mix up the things. So locate the independent variable in the table. Where is it located? Is it by the column or is it by the row? If it is by the column, means if its figures or its frequencies are being added up by the column, then we calculate the percentages by the column. اگر ہم نے اس کو رو وائز رکھا ہے then its frequencies are being added up by the row, therefore we will calculate the percentage by the row. I think that's the
important rule of thumb to see where is our independent variable, in which direction are its figures being added up or being totaled, اور جس طرف کو اس کے ٹوٹل ہو رہے ہیں ہم نے اس طرف کو پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنی ہے. سو in our, I think, hypothesis, if we are looking at age and the attitude towards women's empowerment, تو اس میں ہم نے یہ hypothesis بنائی ہے کہ age has an influence on women's empowerment. And we have also seen that perhaps there is a negative kind of association between the two. تو ہم نے اپنے ٹیبل میں یہ دیکھنا ہے کہ ایج کا ویریبل ہم نے کالم وائز رکھا ہے کہ رو وائز رکھا ہے. اگر ہم نے کالم وائز رکھا ہے تو ہم نے اپنی پرسنٹیجز جو ہیں کالم وائز کیلکولیٹ کرنی ہے. وہ ٹوٹل جو کالم میں آ رہے ہیں ان کو لے کر ہم نے اپنی پرسنٹیجز کیلکولیٹ کرنی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹوٹل جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ ہو رہے ہیں. کالم وائز مینس کہ ہمارے ڈاؤن ورڈ ہو رہے ہیں. تو ہم نے اپنے ٹوٹل جو ہیں ڈاؤن ورڈ کیے ہیں اور ہماری پرسنٹیج بھی ڈاؤن ورڈ کیلکولیٹ ہوگی. یہ میں نے ایسے اس لیے کہا کہ کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنا انڈیپینڈنٹ ویریبل کالم وائز رکھیں یا رو وائز رکھیں. اٹس آل اپ ٹو دی ریسرچر. آلدو ایک پریکٹس ضرور ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل عام طور پر کالم وائز رکھتے ہیں. اٹس ایزیئر ٹو ہیو اے لک, اٹس ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. تو بیکاز آف دیٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم اسی طرح رکھیں. لیکن اگر کسی ریسرچر نے رو وائز رکھ دیا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. ہمارا کام ہے کہ ہم نے پرسنٹیج جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ٹھیک سائڈ کو ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس کو اسی طرح ہی انٹرپریٹ کرنا ہے. تو کیا میں نے کہا, لک ایٹ دا ٹیبل, سی ویئر از دا انڈیپینڈنٹ ویریبل, سی ان وچ ڈائریکشن اٹس ویلیوز آر بینگ ایڈیڈ اپ, پرسنٹیج ان دا same direction. That's the summary. But then once you have done it, then how do we read the table? How do we look at these figures? How do we draw some conclusion out of these figures? So once we know how table is made, reading it and figuring out what it says are much easier. اگر ہم نے وہاں تک ہمیں پتہ چل گیا تو that's how we look at it. So what we do is we look at the title of the table, the variable labels and the background information, and then we see in which direction the percentages have been calculated. کس طرف کو ان کو compute کیا گیا ہے, by rows کیا ہے یا by column کیا ہے. اب یہاں پر ہمارا second rule of thumb نظر آتا ہے کہ ہم نے پرسنٹیجز کو کیلکولیٹ اگر ڈاؤن ورڈ کیا ہے تو کمپیریزن ہم اکراس کریں گے. ہم نے کالم وائز پرسنٹیج کو کیلکولیٹ کیا جس کو میں نے ڈاؤن کہا, تو کمپیریزن ہم رو وائز کریں گے. تو دیٹ از دا سیکنڈ رول آف تھم. وی آر ناٹ کمپیئرنگ دا پرسنٹیجز ود ان دا کالمس. اوکے, کالم لیٹ اس سے ٹوٹل آیا, اس ٹوٹل کے اوپر ہو سکتا ہے 3 فگرز آ رہی ہیں. سو وی آر ناٹ کمپیئرنگ دا پرسنٹیجز ود ان دا کالم, وی آر ٹرائنگ ٹو کمپیئر دا پرسنٹیجز بٹوین دا کالمس. سو دیٹس این امپورٹنٹ تھنگ, کیونکہ ہم ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. میری اس مثال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایج کو ہم نے 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا. ہم نے کہا 40 اینڈ لیس. اب اس گروپ میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے % لوگ ہیں جو ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا جن کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فیوریبل ہے فار ویمن امپاورمنٹ. اب اس گروپ کی اس پرسنٹیج کو ہم کمپیئر کریں گے. لیٹس سے لاسٹ گروپ ہے جو کہ اولڈر پیپل کا گروپ ہے,
اس میں 61 اینڈ ابو کا گروپ ہے، اس گروپ میں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ویمن امپاورمنٹ کو ہائیلی فیور کر رہے ہیں. تو یہ دو فگر جو ہیں دو ڈفرینٹ گروپس کی ہم لیں گے اور ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ ان میں کیا فرق ہے. اگر ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے then we will be able to draw some conclusion. For example, پہلے گروپ میں let's say 70% of the people are supporting that. اور دوسرا جو گروپ ہے I repeat, پہلا جو گروپ ہے اس میں 70% of the people are highly favoring, they are having an attitude which is highly favorable to women empowerment compared with the last group جو older people کا گروپ ہے اس میں اگر صرف 5% لوگ ہیں then that's a big difference. That also indicates, آپ اس کو ٹرانسلیٹ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو younger group ہے وہ have a higher highly favorable attitude. ان میں سے زیادہ لوگ ہیں جو کہ ویمن امپاورمنٹ کو فیور کر رہے ہیں اور ایک بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے فرام دی اولڈر گروپ جو ویمن امپاورمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. سو دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے انٹرپریٹیشن آف دا فگرز وچ آر computed which we have put into the table. So let me say it again. Comparisons are made in the opposite direction from that in which the percentages are computed. یعنی اگر ڈاؤن ورڈ ہم نے کیا ہے پرسنٹیج تو کمپیریزن ہم اکراس کریں گے. اوکے کالم وائز کیا ہے ہم نے پرسنٹیج تو رو وائز اس کو کمپیئر کریں گے. تو یہی بات دوسرے لفظوں میں کہوں گا compare across rows if the table is percentage down the column. اس طرح سے how to figure out the relationship. بہت آسان سی بات ہو گئی یہ تو کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو ویریبل ہیں ان دو ویریبل میں کیا کوئی ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے تو ایک تو سیدھی بات ہے if no relationship تو ہمیں percentages look approximately equal across row of the column. اگر دونوں گروپس کی پرسنٹیج ایک جیسی آ رہی ہے ینگر ایج گروپ میں بھی تقریباً لیٹس سے 50% لوگ ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو اولڈر ایج گروپ ہے اس میں 51% لوگ جو ہیں سپورٹ کر رہے ہیں مینس دا دونوں جو پرسنٹیجز ہیں وہ برابر ہیں مینس دیر از نو ڈفرینس. ہم کہیں گے کہ ایج جو ہے اس کا کوئی خاص اثر اس ایٹیٹیوڈ پہ نہیں پڑتا. آئی تھنک دس از اے ویری میننگ فل ویری ایزی وے آف ریچنگ اے کنکلوژن simply looking at a presentation which we can see is a visual kind of presentation. ہم کوئی ایک فگر نہیں دے رہا ہے کہ اس کے بیسس پہ ہم کہیں گے ریلیشن شپ ہے کہ نہیں. We are trying to demonstrate by using the percentages visually. Look, this is how the reality is. تو اس کو میں دوسرے لفظوں میں ایسے ہی کہوں گا percentages look approximately equal across row اور columns. دونوں طرف ایک ہی طرح کی نظر آتی ہیں تو ہم کہیں گے ریلیشن شپ نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ دونوں طرف میں نے کہا ہے in a generic kind of way. ہم نے دیکھنا ہے ایک طرف وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل جس کو ہم نے کہا وہ کس طرف ہے. ان فگرز کو ہم کمپیئر کریں گے کہ اگر ہم نے کالم وائز رکھا ہے تو رو وائز کمپیریزن کر کے دیکھیں گے. اگر رو وائز رکھا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل تو پھر ہم کالم وائز کمپیئر کر کے دیکھیں گے. تو اس لیے that's the kind of statement we have. A linear relationship looks like larger percentages in diagonal kind of cells. اب لینئر ریلیشن شپ آپ اس تصویر میں دیکھیں کہ دو قسم کی ہم نے لینئر ریلیشن شپ بتائی ہے. اس میں ایک پازیٹیو کائنڈ آف لینئر ریلیشن شپ ہے دوسرا نیگیٹو کائنڈ آف لینئر ریلیشن شپ ہے. پازیٹیو وہ ہے کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ویریبل کی ویلیوز جو ہیں ایک طرف کو انکریز ہو رہی ہیں تو دوسرے ویریبل کی ویلیوز بھی انکریز ہو رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ دونوں ویریبل جو ہیں
they are related and there is a positive relationship between the two. That is, increase in the values of the independent variable leads to the increase in the values of the dependent variable. Means dono variables are changing in the same direction. If both are changing in the same direction, we would say that there is a positive linear relationship. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ویریبل کی ویلیوز انکریز ہو رہی ہیں، دوسرے کی ڈکریز ہو رہی ہیں، یعنی ایک سمت میں چینج ہو رہی ہے، دوسرے کی ویلیوز دوسری سمت میں چینج ہو رہی ہیں، ایک ہم انکریز کر رہے ہیں تو دوسرے کی ڈکریز ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ دیر از اے نیگیٹو ایسوسیشن بٹوین دا ٹو. یہ دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. ہماری اس ہائپوتھیسس میں کچھ اس قسم کی بات آ رہی ہے کہ جیسے جیسے ایج انکریز ہو رہی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوریبل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویمن امپاورمنٹ وہ کم ہو رہا ہے. سو دیئر از اے نیگیٹو کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس. اب یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ لینئر ہے یا نان لینئر ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹوری. اب اس کو ہم یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو لیٹس لک ایٹ دس ٹیبل. تو اس ٹیبل میں ہم جب دیکھ رہے ہیں تو اب دیکھیے کہ ہمارے دو ویریبل ہیں. ہم نے جو کالم وائز ہے ایج کو رکھا ہے، ایٹیٹیوڈ کو ہم نے رو وائز رکھا ہے. تو جیسے کہا کہ ہمارے جو بگر پرسنٹیجز ہیں دوز آر ان دا ڈائگنل کائنڈ آف سیلس. ہمارا اس میں دیکھیے 60% ہے وہ ایک کونے پر ہے، اور اس کے اپوزٹ اگر دیکھتے ہیں تو 50% ہے. یہ دونوں بڑی فگرز ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کے دوسری طرف جو ہیں وہ چھوٹی ہے. تو لارجر پرسنٹیجز ان دا ڈائگنل سیلس آئی تھنک دیٹ سجیسٹ اور انڈیکیٹس کہ اس میں ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ لینئر ہے. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو سی کہ ایک تو ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ وہ کس ڈائریکشن میں لینئر ہے یا کیا ہے، اور ساتھ ہی یہاں پر ہمیں یہ بھی نظر آئے گا کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. اس طرح سے اف دیر از اے کروی لینئر ریلیشن شپ دی لارجسٹ پرسنٹیج فارم اے پیٹرن اکراس سیلس. وہ جسٹ پاسبل کہ اوپر کے جو ٹاپ کے دو سیل ہیں ان میں بڑی فگرز ہوں، نیچے آتے ہیں تو چھوٹی آ جاتی ہیں. سو دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. دی لارجر سیل مائٹ بی دا اپر رائٹ، دی باٹم مڈل اینڈ دی اپر لیفٹ. لیٹ می سے ریپیٹ اٹ. If there is a curvilinear relationship, the largest percentages form a pattern across cells. For example, the largest cells might be the upper right, the bottom middle, and the upper left. So, اوپر سے نیچے آئے and then it has gone up. So, relationship جو ہے کسی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں نظر آ رہا بلکہ ایک کرو کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے. As you can have a look in this kind of let's say figure جو کہ ہم اس کو دیکھ سکتے پورٹرے کر سکتے ہیں اس طرح سے. It's easier to see the relationship in a moderate size table. چھوٹا ہے let's say 3x3 ٹیبل ہے تو اس کے 9 سیلز بنتے ہیں، 9 سیلز بنتے ہیں، 3 ایک طرف کو ہیں 3 دوسری طرف کو آ رہے ہیں، تو ان کو اگر ہم ایڈ اپ کریں تو 9 سیل بنیں گے. تو اس میں بڑے ہم آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر زیادہ کالمز ہیں تو اس کے سیلز جو ہیں زیادہ بن جائیں گے. مثال کے طور پر ویریبلس کی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں، 3 نہیں ہیں، 6 ہیں یا 7 ہیں، تو دیٹ بیکمز انویلڈی. تو وہاں پر پھر ہمیں یہ سیدھی طریقے سے نظر نہیں آئے گا. وہاں پر میں بی وی ہیو ٹو look at something else. A simple way to see strong relationship is to circle the largest percentages in applicable row or column and see if a line appears. لفظ میں نے بولا ہے in applicable row or column. applicable سے یہاں مراد یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا independent variable کیا ہے.
اگر ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل کالم وائز ہے تو ہم نے اپنے یہ سرکل جو کر رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کے حساب سے ہم کر رہے ہیں. یہاں پر دیکھیے اس ٹیبل میں ہم نے سرکل کیا جو لارجسٹ پرسنٹیجز ہیں وہ پہلے میں 60 ہے, دین 50 ہے, دین اگین 50 ہے, اور یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ دے آر ان سم لینئر کائنڈ آف ریلیشن شپ. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ آل دیٹ, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے. لیٹ می سے اٹ اگین کہ آپ ٹیبل دیکھیے, ٹیبل میں دیکھیں کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل کدھر ہے, جس طرف اس کی ویلیوز ایڈ اپ ہو رہی ہیں آپ نے اس طرف کو پرسنٹیجز کیلکولیٹ کرنی ہے. دیٹس اے رول آف تھم. دوسری بات رول آف تھم کی یہ تھی کہ اگر ہم ڈاؤن ورڈ پرسنٹیجز کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کمپیریزن اکراس کرنا ہے. جس طرف کو ہم پرسنٹیجز کیلکولیٹ کر رہے ہیں کمپیریزن پرسنٹیج کا ہم نے دوسری طرف کو کرنا ہے. کالم وائز پرسنٹیج کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو رو وائز کمپیریزن کرنا ہے. اس لیے کہ ہم ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں, اور اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں تو ایک گروپ کی پرسنٹیجز کو دوسرے گروپ کی پرسنٹیج کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. وی آر ناٹ کمپیئرنگ پرسنٹیجز ود ان دا گروپ, وی آر کمپیئرنگ دیز بٹوین دا گروپس. اور اگر ہم بٹوین دا گروپس کمپیئر کر کے ان میں ہمیں فرق کو نظر آتا ہے تو پھر ہی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جو ہمارے ویریبلس انڈیپینڈنٹ ویریبلس کی کیٹیگریز ہیں یا انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے دیٹ از افیکٹنگ دی ڈیپینڈنٹ ویریبل. سو اس کے بیسس پہ وی کین come to the conclusion, reach the conclusion whether or not there is a relationship between the two variables. یہ ایک بہت آسان سا طریقہ ہے, ویژول قسم کا طریقہ ہے. اب اس کو میں نے کہا تھا کہ sometimes we just calculate a figure, a statistical kind of figure, جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑا ریلیشن شپ ہے. اسی ایج اور ایٹیٹیوڈ کو لیں تو ہم ایک اسٹیٹسٹیکل لیٹ سے پروگرام اس پہ لگا سکتے ہیں جس کو ہم اسٹیٹسٹیکل پروگرام کی بجائے میں کہوں گا اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کائی اسکوئر فار ایگزامپل. اب اسی ٹیبل کے اوپر ہم کائی اسکوئر بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب کائی اسکوئر کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو ایک فگر آئے گی, کائی اسکوئر کی ایک ویلیو آئے گی. اب اس ویلیو کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے, فارمولا ہے, اس میں ڈگری آف فریڈم کی بات کر رہے ہیں یا سگنیفیکینس لیول ہم ڈٹرمن کر کے دین وی کمپیئر دیٹ ویلیو ود دا ویلیو وچ از گیون in the table form at the end of any book on statistics, اور اس کو کمپیئر کر کے ہم کہیں گے کہ یہ ویلیو اس لیول سے کم ہے تو ہم کہیں گے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, اگر اس سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ ریلیشن شپ ہے, اور کتنی زیادہ ہے اس کے بیسس پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے. بٹ دس فگر میں ناٹ ویژولی شو کہ یہ کیسے ہم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. پرسنٹیجز کی جب ہم بات کر رہے ہیں, ان کو کمپیئر کر رہے ہیں, تو ویژولی وی آر ایکچولی ہیونگ اے لک, وی آر ڈیمونسٹریٹنگ آل دیز تھنگس. سو دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ دی ریلیشن شپ بٹوین دا ٹو ویریبلس. اس کے بعد ہمارا کوشچن ہے کہ یہ ریلیشن شپ تو ہم نے دیکھ لیا. Now, is this relationship genuine یا یہ جسٹ بائی چانس ہمیں نظر آتا ہے؟ So whether this relationship is a genuine or spurious kind of relationship, اس کے لیے ہمیں ایک اور کام کرنا پڑے گا. We will have to plug in a third variable in it. تو genuine یا spuriousness کی بات صرف اتنی نظر آ رہی ہے کہ اگر ریلیشن شپ ہے تو کیا یہ واقعی ایکس اور وائی کا ریلیشن شپ ہے, ایج اور ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں,
یا اس کے علاوہ کوئی اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے. تو in order to reach the conclusion that this is not a spurious relationship, we try to eliminate alternative explanations. So what could be the alternative explanations? وہ جو alternative explanations ہیں ان کو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ what could be the other explanations over here. یہاں میں ایک بات کروں کہ ہم یہ جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں جو ہمارا ڈیٹا آیا ہے دیٹ ہیز کم آؤٹ آف دا سروے ریسرچ. کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ سروے ریسرچ پر پڑا ہے. سروے ریسرچ کو ہم اگر تھوڑا سا کمپیئر کریں ود ایکسپیریمنٹل ریسرچ تو ایکسپیریمنٹل ریسرچرز جو ہیں جب وہ اپنا ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ یہ جتنے ہوتے ہیں نا الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنس یا الٹرنیٹیو فیکٹرز جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں ڈپینڈنٹ ویریبل پہ, دے ٹرائی ٹو کنٹرول دیم رائٹ اوور دیئر. یعنی کہ جب ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو ہمارا جو ریسرچر ہے ہی ہیز کنٹرول آن آل دی انڈیپینڈنٹ ویریبلس. ایک تو جو اس نے سلیکٹ کیا ہے اور باقی جو اور فیکٹرز اس ریلیشن شپ پہ افیکٹ کر سکتے ہیں ہی ہیز کنٹرول آن آل دوز. اس کی ڈیٹیل ہم جب ایکسپیریمنٹ ڈسکس کریں گے تو اس میں آئے گی. یہاں پر ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچرز ڈو دس بائی چوزنگ اے ریسرچ ڈیزائن دیٹ فزیکلی کنٹرولز دی پوٹینشیل الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز فار ریزلٹس. تو یہ جتنے الٹرنیٹیو فیکٹرز کے ہو سکتی ہیں ایفیکٹس ان کو بیفور دے اسٹارٹ دی ایکسپیریمنٹ انہوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے. لیکن سروے ریسرچ میں انٹرسٹنگلی کہ ہم یہ جو کنٹرولز ہیں وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں جب ہم نے آلریڈی ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. تو یہاں پر یہ جو کنٹرول ہیں دس از مور لائک اے اسٹیٹسٹیکل کائنڈ آف کنٹرول. ایکسپیریمنٹل سچویشن میں دے ہیو این ایکچوئل کنٹرول آن الٹرنیٹیو ایکسپلینیشن جن کو وہ ایک لفظ یوز کرتے ہیں کنفاؤنڈنگ فیکٹرز. ان کا ایفیکٹ انہوں نے شروع میں کنٹرول کیا ہوتا ہے. ہم سروے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا کلیکشن انٹری جب ٹیبل ہم نے بنا لیے تو وہاں پر وہ ٹرائی ٹو سی کہ اور کوئی فیکٹرز ہیں جن کا اثر ان پہ ہو رہا ہو تو وی ٹرائی ٹو کنٹرول آفٹر دا ڈیٹا کلیکشن. دیٹ از ہاؤ وی لک ایٹ. سو ان نان ایکسپیریمنٹل ریسرچ اسی کو میں سمرائز کروں تو یہ ہوگا کہ اے ریسرچر کنٹرولز فار الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز ود اسٹیٹسٹکس. یہی میں نے لفظ بولا. سو ہی ٹرائز ٹو میجر دا پاسبل الٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز ود کنٹرول ویریبل. اب یہ جو کنٹرول ویریبل ہوگا ہمارا یہ اس میں تیسرا ویریبل آئے گا. بائی ویریٹ تو وہ پہلے ہی تھا. ناؤ جب تیسرا لائیں گے تو دس مائٹ بیکم وٹ یو تھنک از دا ٹرائی ویریٹ کائنڈ آف table. So there we try to examine the control variables with multivariate tables and statistics and decide whether a bivariate relationship is spurious. اب spurious ہم کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا اوریجنل تھا دو ویریبل ہماری اس مثال میں ایج تھی اور ایٹیٹیوڈ تھا. ریلیشن شپ ہم نے دیکھا ٹیبل میں ریلیشن شپ دیکھا نیگیٹو ایسوسیشن تھا لینئر قسم کا ایسوسیشن تھا اسٹرانگ ایسوسیشن تھا. کوشچن ہمارا آیا کہ از دیٹ اے جینوئن ریلیشن شپ اور از اٹ اے اسپوریس کا جعلی قسم کا ریلیشن شپ ہے یا اصلی قسم کا ریلیشن شپ ہے. تو یہ چیز دیکھنے کے لیے ناؤ ریسرچر ود دی ہیلپ آف دا لاجک ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو لک ایٹ کہ واٹ کوڈ بی دی other possible alternative explanations for the relationship between these two factors. تو اس میں let's assume کہ ایک یہ ٹاپک اس قسم کا ہے کہ جس میں we are talking about the women empowerment
will there be any difference or any effect whether our respondents are male or females? Age اور attitude ہم نے دیکھا. Can we introduce another variable جس کو ہم gender کہتے ہیں, that's by male or female, and then see کہ کیا یہ relationship پھر بھی قائم رہتا ہے؟ اگر قائم رہتا ہے تو ہم کہیں گے it's a genuine relationship. لیکن اگر ہمارے تھرڈ فیکٹر جب ہم اس میں انٹروڈیوس کرتے ہیں, اس ریلیشن شپ میں کوئی فرق آتا ہے, دین دیٹ ول انڈیکیٹ کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسپوریس ہے, جینوائن نہیں ہے. سو لیٹس لک ایٹ دی تھرڈ فیکٹرز اینڈ دین وی آر ٹرائنگ ٹو پٹ اے کنٹرول آن دا تھرڈ فیکٹر. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے ہمارے پاس لیٹس سے 3000 کیسز ہیں. ان 3000 کیسز میں سے لیٹ اس سے کہ کچھ میل ہیں کچھ فیمیل ہیں. اب یہاں پر ہم تیسرا فیکٹر انٹروڈیوس کر رہے ہیں. لیٹ می سے اٹ اوور اگین. 2 variable table, the relationship between age of people and attitude toward women empowerment. We have seen that it is there. Question is it genuine or is it spurious? To see the spuriousness of X and Y relationship, we are introducing the third factor. اور third factor کون سا ہے؟ لاجک ہمارا یہی ہے کہ maybe gender has something to do, assuming logically that since it is about the women empowerment, more women, there might be a greater proportion of women who are likely to support that kind of women empowerment comparatively if we are looking at the distribution from the male population. So we are introducing a third factor which is a gender. کیا ہم کر رہے ہیں؟ Control the effect of gender means the effect of gender statistically is removed. کیا ہم کریں گے؟ ہم اپنی جو پاپولیشن ہے 3000 کی اس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میل کتنے ہیں اور فیمیل کتنے ہیں. میل کی پاپولیشن لے کر اس میں ہم ایج اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کا ریلیشن شپ دیکھنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح فیمیل کی جو کیسز ہیں ہمارے 3000 کی پاپولیشن میں سے 3000 رسپونڈنٹس میں سے فیمیل کو ہم علیحدہ کر لیں گے اور اس میں سے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ریلیشن شپ ہے کہ نہیں. بائی کنٹرول ہیئر مینس دیٹ وی آر کنٹرولنگ دی جینڈر. کنٹرول ہم کیا کر رہے ہیں؟ میل کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں اور فیمیل کو علیحدہ کر رہے ہیں. اینڈ دین وی آر ٹرائنگ ٹو سی کہ از دیئر اسٹل اے ریلیشن شپ بٹوین دا 2 ویریبل. اگر دونوں ویریبل کے درمیان ریلیشن شپ کنٹینیو کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسپوریس نہیں ہے, جینوائن ہے. لیکن اگر اس میں ریلیشن شپ ایک میں آ رہا ہے ایک میں نہیں آ رہا, دین وی ٹرائی ٹو ڈاؤٹ دی جینوائننیس آف دی ریلیشن شپ. پھر ہم اس کو کچھ اور لفظ استعمال کریں گے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ انڈر ایچ کیٹیگری آف میل اینڈ فیمیل, میں نے کہا ان کو ہم 2 حصوں میں بانٹ رہے ہیں. Under each category of male and female, negative relationship between age and attitude persists. اگر یہ persist کرتا ہے, okay, پہلی بات relationship, then negative relationship. persist کرتا ہے تو we will say that the relationship is not spurious, جعلی نہیں ہے, بلکہ it is a genuine kind of relationship, it's a true relationship. If bivariate relationship weakens or disappears, then age is not the factor affecting the attitude. اگر ہمارا یہ جو ہم جب کنٹرول کر رہے ہیں جینڈر کو, تو اس جینڈر کو کنٹرول کرنے کے بعد ریلیشن شپ نہیں آ رہا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دس واز ناٹ اے جینوائن ریلیشن شپ. اور اس میں ہمارا ہائپوتھیسس کے مطابق ایج جو تھا ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا, ایٹیٹیوڈ جو تھا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اور اگر ان دونوں میں اس وقت نہیں نظر آ رہا ریلیشن شپ, وین وی آر کنٹرولنگ فار جینڈر,
the male and the female separately, that means age is not the factor which is affecting the attitudes of the respondents, but there could be something else. So difference in attitude is due to something else, اور ہماری اس سچویشن میں that else could be the gender of the respondents. So this is how we look at the spuriousness, and this is how we are talking about the statistical control of the variable in the survey research in order to see whether the association is genuine or it is spurious. تو ہمارے جو ریسرچرز ہیں آئی تھنک دے آر ویری کاشیس ان giving a sweeping kind of statement with respect to the relationship between the two variables. They are trying to see whether the relationship is in reality or it is something different. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ سروے ریسرچرز جو ہیں وہ اسٹیٹسٹیکل کنٹرول اپلائی کر کے کوشش کرتے ہیں ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ ان کا ایکس اور وائی کا ریلیشن شپ جو ہے یہ واقعی ایکس اینڈ وائی کا ریلیشن شپ ہے یا وہ ریلیشن شپ کسی اور وجہ سے آ رہا ہے. سو دیٹس واٹ اٹ از. سو اٹس اے اسٹیٹسٹیکل کنٹرول لفظ میں نے یوز کیا. اٹس اے میجر آف ایسوسیشن ٹیسٹڈ فار اٹس جینوئننیس بائی کنٹرولنگ دا تھرڈ ویریبل. ہماری اس مثال میں ہمارا تھرڈ ویریبل جو تھا وہ جینڈر تھا. تھرڈ ویریبل کو وہ کنٹرول کر کے دین دے ٹرائی ٹو کم اپ سم تھنگ وچ از نیٹ کائنڈ آف افیکٹ. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کیٹیگری میں کچھ اور آ رہا دوسری میں کچھ اور آ رہا ہو, بٹ دیٹس ہاؤ دی ریسرچرز ڈو اٹ. اور اب چونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر آ گیا ہے تو اس لیے it's easier to do that kind of thing. So go for trivariate percentage table اور multiple regression. اب میں نے یہ لفظ ایک اور بول دیا. یہاں پر trivariate میں نے ٹیبل بنایا جس میں پرسنٹیجز کو یوز کر کے ہی ہم نے کوشش کی یہ پتہ کرنے کی معلوم کرنے کی کہ is there a genuine relationship or not. The other way is to use another statistical test جس کو ہم کہتے ہیں multiple regression. وہ you may learn it as part of the course on statistics. تو trivariate table کی ہم بات کر رہے ہیں. Test the alternative explanations, the third factor. میں اس کو summarize کر رہا ہوں. Control for third variable. Make a trivariate table. It has a bivariate table of x and y for each category of control variables. کیا میں نے کہا؟ میں یہ باتیں بہت ریپیٹ کر رہا ہوں اور I'm going slow because یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر کئی دفعہ ایرر آ جاتی ہے. تو we want to be sure that we understand what we are going to do or what we are saying with respect to the interpretation of the table. بہت اچھا ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے, سارا کچھ کیا ہے. اگر ٹیبل کی انٹرپریٹیشن میں گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آئی تھنک دیٹ ول بی کلنگ, دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن. تو ہم نے بات ہو رہی تھی کنٹرول فار دا تھرڈ ویریبل, میک اے ٹرائی ویریٹ ٹیبل. اب ٹرائی ویریٹ ٹیبل جب آپ بنا رہے ہیں تو آپ نے جو تیسرا ویریبل انٹروڈیوس کیا ہے اب دیکھیے اس کی کتنی کیٹیگریز ہیں. تو ہر کیٹیگری کے نیچے ہر کیٹیگری کے انڈر آپ بائی ویریٹ جو ہے جو ٹیبل ہے وہ بنا سکتے ہیں اور بنانا پڑے گا. سو اٹ ہیز اے بائی ویریٹ ٹیبل آف ایکس اینڈ وائی. ہماری مثال میں ایج اینڈ ایٹیٹیوڈ فار ایچ کیٹیگری آف کنٹرول ویریبل. ہماری مثال میں کنٹرول ویریبل جو تھا جینڈر تھا, میل اینڈ فیمیل. میل کے انڈر بائی ویریٹ ٹیبل بنے گا شوئنگ ایج اینڈ شوئنگ دا ریلیشن شپ بٹوین ایج اینڈ دی ایٹیٹیوڈ. فیمیل کی کیٹیگری کے اندر بائی ویریٹ ٹیبل بنے گا جس میں کہ اگین وی آر لوکنگ ایٹ دی ریلیشن شپ بٹوین ایج اینڈ جینڈر. سو دا نیو ٹیبلس میں بی کالڈ پارشلس. اب دیکھیے کہ ہم نے تیسرا ویریبل جب انٹروڈیوس کیا تو ہمارے
ہمارے تیسرے ویریبل کی چونکہ 2 کیٹیگریز تھیں تو ہمارے بائی ویریٹ کے 2 علیحدہ علیحدہ ٹیبل بن گئے. تو اٹ از ناٹ دی کمبائنڈ ون بٹ دیز آر پارٹ آف دی بگر ون. سو دس از ٹیکنیکلی وی کال اٹ ایز پارشلس. سو نمبر آف پارشلس جو ہے دیٹ ڈپینڈز اپان دی نمبر آف کیٹیگریز آف کنٹرول ویریبل. کنٹرول ویریبل کی اگر 3 کیٹیگریز ہیں تو 3 پارشلس بنیں گے, 2 ہیں تو 2 بنیں گے, 4 ہیں تو 4 بنیں گے. سو دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو لک ایٹ دیٹ. Partial tables look like bivariate tables, but the use subset of the cases. Subset of the cases means وہ اسی طرح ہیں. Subset یہ ہو گیا کہ ٹوٹل ہمارے اگر 3000 کیسز ہیں اور اس میں سے لیٹس سے 1600 کیسز میل ہیں اور 1400 فیمیل ہیں, تو یہ ہمارے 2 سب سیٹ بن جائیں گے. ایک 1600 والا بن جائے گا, ایک 1400 والا بن جائے گا. ایک میل کا سب سیٹ ہو جائے گا, ایک فیمیل کا سب سیٹ ہو جائے گا. اور اس طرح سے ہمارے نمبر آف کیسز ان دا سیلز اگین کم ہو جائیں گے. جتنے زیادہ پارشلز ہم کرتے جائیں گے اتنی جو ہے ہمارے کیسز ان دا سیلز جو ہیں ہمارے ریڈیوس ہوتے چلے جائیں گے. سو پارشل ٹیبلز لک لائک بائی ویریٹ ٹیبلز بٹ یوز سب سیٹ آف دی کیسز. تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ break apart bivariate table to form the partials. So that is the beauty of the trivariate table. Limitation میں اس میں یہی ہے کہ it's difficult to interpret if control variable has more than 4 categories. وہ پھر unwieldy ہو جاتا ہے. اسی طرح ہی جیسے میں نے کہا اگر بہت زیادہ اس کی کیٹیگریز ہیں تو ہمارے سیلز جو ہیں دونوں ویریبل کے کراس ہونے کے بعد ان کی فریکوینسی میں کمی آتی جائے گی اور پھر ان سرٹن سچویشن سے ایک خاص لمٹ سے نیچے آ جاتی ہے تو may not be appropriate. Thinning out of the data. In many cases we are looking for on the average 5 cases per cell. اور خاص طور پر کچھ اگر اس کے اوپر بعد میں in addition to the percentages ہم ڈالتے ہیں, لیٹ اس سے کوئی ٹیسٹ لگاتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت آتی ہے. اور دی ادر تھنگ از کہ ہم پرسنٹیج جب کیلکولیٹ کریں گے تو اگر زیادہ پارشل آؤٹ ہو گئے تو بیس جو ہے جس سے ہم پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں گے وہ شاید اتنا چھوٹا ہو جائے کہ ہمارے لیے اپروپریٹ شاید نہ رہے کہ ہم اس کے اوپر پھر پرسنٹیج کیلکولیٹ کر سکیں. Usually the experts in statistics say that the base out of which we are trying to calculate the percentage should not be less than 30. Although in some books perhaps even it is up to 50. But certainly اگر ہمارا بیس بہت چھوٹا ہو گیا obviously ہم کہیں گے کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ سیلز میں جو فریکوینسیز ہیں یا نمبر ہے وہ پھر اور بھی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. جسٹ پاسبل ہمارے کچھ سیلز میں پھر کچھ بھی نہ ہو. آئی تھنک دیٹس دا لمیٹنگ فیکٹر. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے آج کوشش کی کہ ٹیبولیشن کی بات کی, ڈیٹا پریزنٹیشن کی بات کی in the form of tables, اور انہی ٹیبل سے پھر ہم نے کوشش کی کہ دیکھیں کہ ہم ریلیشن شپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹرمن کر سکتے ہیں, پرسنٹیجز ہم کس طرف کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ریلیشن شپ ہے کہ یہ جینوئن ہے کہ سپوریس ہے, اس کو دیکھنے کے لیے ہم نے کنٹرول فیکٹرز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی, اور اس کے ساتھ پھر کچھ لیمیٹیشنز کی بات بھی ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا اور مٹیریل ہے جو کہ ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے. تو چونکہ آج ہم یہاں تک ہی کور کر سکے ہیں, باقی جو ریمیننگ مٹیریل ول بی لکڈ آفٹر نیکسٹ ٹائم. تو آج ہم یہاں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.